چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، ہماری پہچان کیا یہی ہے؟ کیا ہماری پہچان مسلمان ہے؟ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو کلام اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو مانے۔ ہم نے اپنی پہچان کھو دی اور اپنے معصوم بچوں کی تختیوں پر ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک یہ تعلیم یافتہ نہ سمجھ سکتا اپنے آپ کو، نہ تعلیم یافتہ کہہ سکتا ہے، نہ آپ، نہ میں اور نہ کوئی دوسرا، جب تک کہ یہ انگریز بن کر، انگریز کا بچہ بن کر، انگریزی لباس پہن کر، انگریزی طرز پہ اس تعلیمی ادارے میں نہیں جائے گا۔ اور پھر وہاں پر اس کو جب لباس ہی پہلے سے ایسا پہن لیا تو وہاں تربیت کیا ملتی ہے اس کو، تہذیب کیا ملتی ہے اس کو؟ محمدی ملتی ہے۔ ایک آدمی مدرسے سے نکلتا ہے، اس کے لباس کو بھی آپ دیکھیں، اور ایک آدمی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نکلتا ہے، اس کے لباس کو بھی آپ دیکھیں۔ میں آپ کو خدا کے حوالے کر کے کہتا ہوں، آپ اپنے دل سے فتویٰ لیجیے اور پوچھئے کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ کس کا نمونہ بن کر نکل رہا ہوتا ہے، اور یہ داڑھی پگڑی والا کس کا نمونہ بن کر نکل رہا ہوتا ہے؟ اس کھری کھری باتیں ہیں، لیکن یہ کڑوی باتیں ہیں جو شاید مجھے بھی ہضم نہ ہو، آپ کو بھی ہضم نہ ہو۔ بہرحال میں ان باتوں پہ بس جو کچھ بات ہو گئی، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا، یہ ہمارے ایمان کا ابتدائی درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ میں اس پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بھی آپ کی ایمانی محبت رسول اور محبت خدا اور محبت کلام اللہ، یہ بھی آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آج آپ اس محفل میں کس نسبت سے آئے ہیں۔ یقیناً آپ دنیا کی نسبت سے نہیں آئے، دولت کی نسبت سے نہیں آئے، آپ رشتہ داری تعلقات کی محض نسبت سے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے قرآن کی نسبت سے آئے، کلام اللہ کے اس بچے کے ختم کرنے کی اس مبارک محفل میں۔ تو یہ پہلا درجہ ہے، اور قرآن کا حق بھی یہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ ہمیں بھی کوئی کتاب ملی ہے؟ ہمیں بھی کوئی کتاب ملی ہے؟ کون سی کتاب ملی ہے؟ ABC والی ملی ہے؟ صرف ایک آدمی کو پتہ ہے کہ جس نے بتایا، آپ سب خاموش بیٹھے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کتاب ملی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب نصاب تعلیم ہے نا۔ کتاب کیا ہوتی ہے؟ بچے کو جب جاتے ہیں تو قاعدہ ہو یا کتاب ہو، یہ ہمارا نصاب ہے نا۔ اور مسلمان کو اللہ نے کون سا نصاب دیا ہے؟ اور جہاں ہم انگریزی تعلیم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عصری علوم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ بیالوجی ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ کوئی بھی فن کی کتاب ہو، صرف اس کے الفاظ پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں۔ ABCD سے Z تک پڑھ لینا ہی کافی ہے بس، اور ایپل کا لفظ پڑھ لینا ہی کافی ہے، DOG ڈاک کا لفظ پڑھ لینا ہی کافی ہے، BALL بال پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو بس اس کا مطلب ہے آپ تک کہ وہ بس بے جان چھوڑ دو، بس میں دینا میں مطلب یہی ہے آپ کا۔ جی اس کا معنی بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا؟ کیوں؟ وہاں تو یہ عذر نہیں آتا کہ یہ تو معصوم بچہ ہے یار، یہ معنی سیکھ سکتا ہے۔ اور جب الحمدللہ کا لفظ بولا جب پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بچے کو ہم سکھاتے ہیں، اس کا معنی بتاتے ہیں۔ کیوں؟ بچہ ایسا بال ہے، کو معنی تو پتہ لگ جائے۔ نہیں میری بات سمجھ رہے آپ میرے بھائیوں، یہ مسائل کی باتیں اپنی جگہ پہ وہ ساری آپ سن بھی چکے ہیں، ہمیشہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو ہمیں بیدار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں کچھ تھوڑا سا احساس دلانے کی باتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی کتنا پڑھاتے ہیں، محمد رسول اللہ کا معنی کتنا بتاتے ہیں، اس کی وضاحت کتنی بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آخری رسول ہے۔ اس کی وضاحت اگر کرتے، آج ہمارے ملک میں ختم نبوت خطرے میں نہ ہوتے، آج ہمارے ملک میں کوئی غدار پیغمبر نہ ہوتا۔ ہم نے بچوں کو نہیں بتایا، اور جن بچوں کو ہم نے اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، وہی حکومت کے
عہدوں پہ گئے اور انہوں نے ان قادیانیوں کو انہوں نے کہا جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس مسلمان کو تو پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملا لوگ تو ابو کافر آتے ہیں، آؤ آؤ عہدہ تمہارے لیے پڑا ہے، کرسی تمہارے لیے پڑی ہے، تمہارے حقوق ہیں، تم اقلیت ہو، یہ تم پر ظلم کرتے ہیں ملا لوگ، چلو چھوڑو ملا کو، بند کرو ان کے مدرسے بند کرو، ان کی مسجدیں بند کرو، کرونا لے آؤ، اور ان کے خانقاہیں بند کرو، ان کے مراکز بند کرو، ان کی جماعت بند کرو، چلو تم آؤ. میں یہ باتیں جو غلط کہہ رہا ہوں تو میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ مجھ پر آپ لعنت بھیجیں. ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے. قرآن پڑھنے والے بچے بس اتنا اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہم نے ناظریں پڑھا لیا، قرآن کا حفظ کرا لیا، بس. پہلا حق یہ ہے قرآن کا یتلو علیہم آیاتی، کس کی آیتوں کو پڑھا جائے، اور پڑھا بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. اگر انگریزی ہم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، ٹیوشن پڑھنی پڑتی ہے، پیسے فیس دینی پڑتی ہے تو دیتے ہیں، تو قرآن بھی صحیح تلفظ سے، سرائکی میں نہیں پڑھنا، پشتو میں نہیں پڑھنا، فارسی میں نہیں پڑھنا. وہ فارسی والے کہتے ہیں اللہ اکبر. یا آپ کے حاجیوں نے کبھی آپ وہاں گئے ہو تو وہاں وہ جو فارسی بان لوگ آتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کاف کو چین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اور ہمارے پختون بھائی الحمدللہ خفا نہ ہونا، تشریف فرما ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں کو کیا پڑھتے ہیں؟ اور این کو این پڑھتے ہیں. وہ لطیفے بھی ہیں ہمارے پروفیسر صاحب کے. حضرت علامہ مولانا احسان اللہ صاحب، میں نے ٹھیک لفظ کہا ہے. ہمیں قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی زبان کون سی ہے؟ تو وہ بغیر سیکھے آ جائے گی. ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو نماز میں ہم الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ احرام شریف قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قل اللہ احد قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ ہمیں یہی 2 صورتیں آتی ہیں بس، اور یہ بھی ٹھیک نہیں آتی. تو یہ سیکھنی چاہیے کہ نہیں سیکھنی؟ تو پہلا حق قرآن کا اور پہلا ایمان کا درجہ کیا ہے کہ کلام اللہ کو اللہ کا کلام سمجھے، قرآن کو اللہ کا سچا کلام سمجھے، اس پر پورا ایمان لائے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اس کے ایک نقطے الحمد کے ایک الف سے لے کر اور بسم اللہ کے با کے ایک نقطے سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا کامل و اکمل ہے. اس میں نہ کوئی کمی کی ضرورت کمی ہے نہ کوئی بیشی ہے کہ نہ. حالانکہ قرآن بھی آرام ہے نہیں جڑا غاری چھے اتھو آسی. جبرائیل علیہ السلام کون سا کلام قرآن لائے تھے؟ وہ آج ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تورات ہے ہمارے پاس نہیں، اپنے اچھی صورت میں. انجیل ہے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس. زبور ہے. لیکن آپ کہہ دیجئے الحمدللہ ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے جو اللہ نے تلاوت فرمایا، جبرائیل اتار کر لے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا، صحابہ نے پڑھ کر آگے امت تک پہنچایا. آج ہم وہی قرآن پورے کا پورا اسی طرح پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ. یہ کس کی برکت ہے؟ اور یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا کہ ہم ایمان لائیں اور اس کی تلاوت کریں، تلاوت سیکھ کر کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ کریں. دوسرا درجہ کیا ہے؟ اسی آیت مبارکہ کے تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دوسرا درجہ کیا ہے کہ اس کا معنی مفہوم سیکھیں اور سمجھیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، فرمایا یتلو علیہم